نماز مسافر ہمارا موضوع ہے، یعنی نماز قصر۔ نماز سفر میں قصر ہوتی ہے، اس سفر کے لیے 8 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط آپ کی خدمت میں عرض ہوئی، وہ یہ ہے کہ کم از کم سفر 8 فرسخ شرعی 44 کلومیٹر اور 28 مائل ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ بیان ہوئی کہ سفر کی ابتدا سے ہی 8 فرسخ سفر کا ارادہ ہو۔ تیسری شرط آپ کی خدمت میں بیان ہوئی کہ دوران سفر 8 فرسخ کے ارادے سے نہ پھرے، ارادہ تبدیل نہ ہو 8 فرسخ سفر کا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ 8 فرسخ سفر کے دوران اپنے وطن سے نہ گزرے، اپنے شہر سے نہ گزرے۔ پانچویں شرط عرض کی آپ کی خدمت میں، پانچویں شرط یہ ہے کہ سفر حرام نہ ہو۔ اگر سفر حرام ہو تو نماز قصر نہ ہوگی، اگرچہ 8 فرسخ یا اس سے زیادہ سفر کرے۔ یہ پانچویں شرط۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ خانہ بدوش نہ ہو، صحرا نشین نہ ہو، چونکہ ان کی عادت اور ان کا معمول یہ ہے کہ سفر کرتے رہتے ہیں۔ جو اپنے مویشیوں کے لیے جہاں بھی مناسب جگہ ملے وہاں پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، چند دن ٹھہر جاتے ہیں، پھر وہاں اگر پانی ختم ہو جائے، سبزہ ختم ہو جائے، آب خراب ہو جائے تو وہ لوگ وہاں سے کوچ کر لیتے ہیں کہیں اور۔ ان کی عادت ہے، زندگی کا معمول ہے کہ ایک جگہ ان کو جو ہے آباد نہیں رہتے، وہ جو ہے اپنا سب کچھ ہمیشہ جو ہے حرکت کی حالت میں رکھ لیتے ہیں۔ خیمے ہوتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، یا گاڑیاں ہوتی ہیں یا پھر ان کے ریوڑ ہوتے ہیں، جو بھی سفر میں رہتے ہیں، سفر میں ہمیشہ یہاں بھی ہوتے ہیں اور باقی ممالک میں بھی ہیں۔ تو وہ جو ہیں ان کی نماز قصر نہ ہوگی، چونکہ انہیں اصل ان کی عادت ہے سفر، تو ان کی نمازیں سفر میں قصر نہیں ہوں گی۔ صحرا نشین جائے قیام اور چراگاہ کی تلاش میں 8 فرسخ سفر کریں، صرف تلاش میں، ابھی سفر کوچ نہیں ہے۔ ایک دو شخص کو روانہ کر جائے، ڈھونڈے کہاں پر ہے اس سفر میں، کہ جو اپنے لیے قیام گاہ اور چراگاہ کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ اس سفر میں جو اگر 8 فرسخ کا بنتا ہو تو حضرت امام خمینی نے فرمایا بناور احتیاط واجب، نماز قصر بھی پڑھے اور پوری بھی پڑھے، دونوں پڑھیں۔ تو انہیں نماز ظہر 2 دفعہ پڑھنی ہے، ایک دفعہ قصر کر کے پڑھنی ہے، ایک دفعہ پوری کر کے پڑھنی ہے۔ اور حضرت آیت اللہ خوی اور آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر مال و اسباب ہمراہ ہو تو نماز پوری پڑھے ورنہ قصر پڑھے۔ ان کی شرط ہے اگر آپ آب و علف کی تلاش میں، صحرا کی تلاش میں، چراگاہ کی تلاش میں نکلتے ہیں، اسباب و سامان کے ساتھ نکلتے ہیں تو آپ کی نمازیں قصر ہیں۔ اگر آپ سامان، اسباب و سامان رکھ کے آپ خود نکل جاتے تلاش میں تو اس سفر میں اگر 8 فرسخ ہو آپ کا سفر تو نمازیں آپ کی قصر ہیں۔ تو یہ خانہ بدوش کے جو ہیں حوالے سے باتیں عرض ہوئی آپ کی خدمت میں۔ یہ چھٹی شرط ہے۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ اس کا پیشہ سفر نہ ہو، اس مسافر کا پیشہ جو 8 فرسخ سفر کا اس کا پیشہ سفر نہ ہو، جس کا پیشہ یعنی کام ہی سفر کرنا ہو، جیسے ساربان، ڈرائیور، گلبان، ملاح، پائلٹ۔ حضرت امام خمینی اور آیت اللہ خوی نے فرمایا کہ نماز ان کی پوری ہے، ان کی نمازیں قصر نہیں ہوں گی، چونکہ ڈرائیور کا کام یہاں سے پنڈی جانا ہے، یہاں سے کراچی جانا ہے، جانا آنا اس کا کام۔ حضرت آیت اللہ سیستانی نے کہ جن کے اکثر مقلدین ان کے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر انہیں کثیر السفر کہیں تو ان کی نمازیں
پوری ہے ورنہ وہ قصر پڑھیں گے۔ اگر کبھی کبھی جو ہے گاڑی چلاتا ہے جسے لوگ عام طور پر جاننے والے انہیں کثیر السفر نہیں کہتے، اکثر گھر میں ہوتا کبھی کبھی، ان کی نمازیں قصر ہوں گی۔ لیکن اگر وہ اس قسم کا ہو کہ اکثر سفر میں ہے، اگر لوگ جو ان کے ساتھ رہتے ہیں وہ یہ احساس کریں اور یہ کہیں کہ یہ اکثر سفر میں ہی ہوتا ہے تو وہ کثیر السفر ہے، کہ لوگ اگر اسے کثیر السفر سمجھتے ہیں تو اس کی نمازیں پوری ہیں ورنہ پھر نمازیں قصر ہوں گی۔ جو لوگ جو زیادہ سفر کرتا ہے مثلا ہفتے میں 3 دن تو وہ بھی نماز پوری پڑھے، یعنی ان کا فتویٰ کثیر السفر ہے، جو ہفتے میں 3 دن سفر پہ ہیں وہ بھی کثیر السفر ہے۔ ہفتے میں 7 دن، 7 دن میں 3 دن یہ سفر پہ ہیں ہر ہفتے میں، یہ کثیر السفر ہے۔ جس کا پیشہ سفر ہو، اپنے پیشے کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے سفر کرے تو اس میں نمازیں قصر ہوں گی اگر عارف سفر کرے۔ ڈرائیور، کشتی کا ملاح اور پائلٹ اور یہ سب چیز جو ہے وغیرہ وغیرہ، یہ اپنے اس پیشے والے سفر میں نہیں ہے، کسی اور کام سے سفر کر رہا ہے، زیارتوں پہ جا رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے یا تفریح کے لیے جا رہا ہے، جو اپنے پیشے سے مربوط نہیں یہ سفر، تو ان کی نمازیں قصر ہوں گی۔ اگر اپنے پیشے والے سفر میں ہے تو نمازیں پوری ہوں گی۔ حضرت آیت اللہ سیستانی نے اسی مسئلے کے سلسلے میں فرمایا کہ اگر عرف میں کثیر السفر کہلاتا ہے تو نماز قصر نہ کرے۔ جس کا پیشہ سال کے کچھ حصے میں سفر کرنا، مثلا ڈرائیور جو صرف گرمیوں میں یا صرف سردیوں میں گاڑی جو ہے کرائے پہ چلاتا ہے تو اس سفر میں وہ نماز پوری، چونکہ اسی سفر میں وہ کثیر السفر ہے، باقی 6 مہینے میں نہیں ہے، چونکہ 6 مہینے کام کرتا ہے، باقی 6 مہینہ کام نہیں کرتا۔ تو جو جس 6 مہینے میں اس کا پیشہ ہے سفر کرنا، کشتی چلانا، گاڑی چلانا، اس 6 مہینے میں وہ کثیر السفر ہے اور اس کی نمازیں پوری ہوں گی۔ اور احتیاط مستحب ہے کہ قصر کر پھر پڑھے اور پوری پڑھے، یا چلا سستانی کے مقلدین کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر اس کے بعد ٹائم ہے جا کے بیٹھے 2 نمازیں پڑھے، پہلے واجب نماز جو ہے وہ مثال قصر کر کے پڑھے، اس کے بعد پوری بھی پڑھے۔ اسی مسئلے میں جو سال کے چند مہینوں میں کام کرتا ہے باقی نہیں کرتا۔ وہ سیاح جس نے اپنا کوئی وطن معین نہیں کیا وہ سفر میں نماز پوری پڑھے۔ سیاح ہے جو ہمیشہ سفر میں ہے، لکھتا جاتا ہے سفر نامہ، سیاح ہے۔ جنہوں نے اپنے لیے کوئی وطن مقرر نہیں کیا، یہاں سے اس کا سفر اسے نہیں معلوم کہ میں نے کہاں رکنا ہے کہاں جانا نہیں معلوم، سفر کرتا ہی جاتا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، تو وہ سیاح ہے ہمیشہ۔ تو وہ سیاح جس نے اپنے لیے کوئی وطن، کوئی شہر، کوئی گاؤں اپنے لیے معین نہیں کیا کہ میں کس شہر کا ہے، اسے پوچھیں کہ آپ کہاں کے رہنے والے، نہیں معلوم ہے تو زندگی بھر سفر میں ہوں، تو وہ پھر اس کی نمازیں ہمیشہ پوری ہے، قصر نہیں ہے۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم